رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبا تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین واسطے ہے ہدیہ عقیدت بنام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا گم سی جو ہوئی وہ سوئی مل گئی ہے گم سی جو ہوئی وہ سوئی مل گئی ہے عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا دلاں وچ ٹھکانا دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا اے پاک گھرانہ میرے مصطفیٰ دا اے پاک گھرانہ میرے مصطفیٰ دا بڑی شان والے جنہاں نوں ہے آیا بڑی شان والے جنہاں نوں ہے آیا خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا معزز سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ سبحانہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ سبحانہ نے سانو اپنے گھر کے اندر اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیتا ہے اور یقین جانو جڑا وقت انسان کا اللہ جلال دے دین دیاں باتاں سندیاں ہویا گزرتا ہے وہ وقت انشاءاللہ کل قیامت والے دن ساڈے واسطے باعث فخر ہوئے گا باعث نجات ہوئے گا اللہ جلال اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے سب تے تو میرے بھائی مسلمان جس قدر نال اللہ جلال دے دین دیاں باتاں نوں سماعت فرمائے گا اسی قدر نال اللہ جلال اپنی رحمت بھریاں نظراں نال اپنے انہاں بندیاں نوں دیکھے گا تو میرے بھائی اج دے اس پروگرام دا جڑا موضوع ہے وہ ہے کہ زندگی دا ایک قیمتی راز وہ ہے شوق عبادت اندر شوق دا پیدا کرنا نیکی دا شوق پیدا کرنا دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں سارے نوں سن سنا کے یہ تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو میرے بھائی عبادت کے اندر شوق دا مل جانا یہ دنیا جہان دے نالوں بہتر ہے دنیا وما فیہا دے نالوں بہتر ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا دنیا جہان دے نالوں بہتر ہے اور عبادت کے اندر شوق دا مل جانا یہ ایک ایسا نور ہے کہ جس دے نال اللہ جلال ساڈے دنیا اور آخرت دیاں تاریکیاں نوں دور فرما دے دنیا آخرت دیاں مشکلاں نوں دور فرما دے گا تو میرے بھائی اپنی عبادت کے اندر اسی شوق پیدا کریے رغبت پیدا کریے ایک جذبہ پیدا کریے تاکہ اللہ جلال ساری عبادتاں قبول فرمائے آپ ذرا ہم انبیاء علیہ السلام کے شوق عبادت ذرا سماعت فرمانا
اللہ ذوالجلال دے انبیاء نوں کس قدر عبادت دا شوق سی، نیکیاں دا شوق سی، نیک کام کرن دا شوق سی۔ آؤ ذرا سماعت فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال وعدہ فرمایا، اے میرے موسیٰ اپنی قوم دے وچوں 70 بندیاں نوں لے کے کوہ طور تے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے 70 بندیاں نوں لے کے تے گھروں چل پے، کوہ طور دی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے جا رہے نے جدوں کوہ طور دے قریب پہنچن والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز قدماں نال چلن لگ پیندے نے، تیز قدماں نال چلن لگ پے۔ تیز چلدے ہوئیاں اپنے ساتھیاں نوں پیچھے چھڈ کے تے کوہ طور تے پہنچ جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال بجائے اس دے سب کچھ دیکھ رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے موسیٰ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنے ساتھیاں پیچھے چھڈ کے تے آپ پہلے کوہ طور تے آ گئے ہو۔ موسیٰ پیاریا وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیڑا جواب دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ جواب اپنے قرآن دے اندر نوٹ فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے، اللہ سونیا ہم اولائی علی اسری واجلت الیک رب لترضی۔ اللہ سونیا وہ میرے ساتھی پیچھے پیچھے چل دے آ رہے نے، اللہ میں جلدی اس واسطے کیتی ہے رب لترضی، اللہ تو میرے تے راضی ہو جائے، اللہ مینوں تیری رضا مل جائے، اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے جلدی جلدی آیا۔ میرے بھائی کی پتہ چلیا، عبادت دے اندر شوق پیدا کریے، نیکی دے ول جلدی کریے تے اللہ ذوالجلال راضی ہو جاندے نے، اللہ ذوالجلال دی رضا حاصل ہو جاندی ہے۔ اور میرے بھائی میں تے کہا کرنا وا، بتا کر اللہ ذوالجلال دی عبادت دے اندر شوق پیدا کر لوے، رغبت پیدا کر لوے، اللہ دی عبادت دے اندر جذبہ پیدا کر لوے، اللہ ذوالجلال دنیا جہان دا کوئی بھی ایسا کام ہوئے جہاں ساڈے واسطے ناممکن ہوئے، اللہ ذوالجلال اونوں ممکن بنا دیندے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام دے کول جدوں بھی جاندے نے، بے موسمے پھل دیکھدے نے، بے موسمے میوے دیکھدے نے، فرماندے نے اے مریم اے میوے کتھوں آ گئے نے؟ حضرت مریم فرماندیاں نے، قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے خالو جی، اے زکریا جی تے اللہ دی طرف آئے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں ننھی مریم دا یہ جواب سنیا، فوراً دل وچ خیال آیا، اللہ ذوالجلال اس بند کمرے دے اندر ننھی مریم نوں بے موسمی میوے دے سکدا ہے تے مینوں بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکدا؟ اللہ مینوں بے موسمی اولاد دین تے وی قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال دی عمر ہو چکی ہے، اولاد کوئی نہیں، تے اپنے رب نوں پکارنا شروع کر دیتا، فرماندے نے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ سونیا مینوں کدیاں نہ چھڈے، اللہ مینوں وارث عطا کر دے، اللہ سونیا مینوں بیٹا عطا کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دیاں دعاواں نوں سن لیا، اپنے نبی دیاں دعاواں نوں قبول فرما لیا، اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے زکریا اسی تانوں بیٹا عطا کراں گے، اور اس بیٹے دا نام بھی اسی آپ رکھاں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں یہ سنیا، اللہ والوں خوشخبری آ گئی تے حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، کہندے نے میں تے بڑھاپے دے اندر ہاں، بڑھا ہو چکیا، میرا سر سفید ہو چکیا ہے تے میری بیوی اتے بانجے بچہ جنن دے قابل نہیں ہے، یہ کس طرح بچہ ہوئے گا؟ اللہ
اللہ ذو جلال فرماتے ہیں میرے زکریا پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے نبی زکریا نو بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے دا نام زکریا سے آپ رکھ دیتا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ حضرت زکریا دی بیوی پانچ ہو چکی سی اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اسی انہاں دی بیوی نو اولاد جنم دے قابل کر دیتا اللہ ذو جلال نے بڑھاپے دے اندر اپنے نبی نو بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے دا نام آپ رکھیا فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ اللہ ذو جلال نے اپنے نبی نو بیٹا عطا فرمایا میرے بھائی کی پتہ چلیا اللہ ذو جلال نو اگر پکاریا جائے اور اس بیٹا اللہ ذو جلال نے بیٹا عطا کیتا ایدی وجہ بھی اللہ ذو جلال نے قرآن اندر بیان کیتی بڑھے بارے زکریا نو بیٹا کیوں دیتا اودی وجہ بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کیتی اللہ ذو جلال فرماتے نے فرمایا میرا نبی جدوں بھی مینوں پکاردا سی جدوں بھی پکاردا سی تے مینوں ہی پکاردا سی تے جدوں مینوں پکاردا سی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا میرا نبی جدوں مینوں پکاردا سی تے بڑی رغبت نال پکاردا سی بڑے شوق دے نال بڑے ذوق نال پکاردا سی تے میرے نبی دی پکار اندر ایک ڈر ہوندا سی یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رہباں دا میں ڈر اللہ ذو جلال نو جدوں پکارتے سی تے اللہ نو ڈردیاں ہویاں پکارتے سی میرے بھائی اگر اسی اللہ ذو جلال نو اس طرح پکاریے ساڈی پکار دے اندر رغبت ہوے ساڈی پکار دے اندر اگر جذبہ ہوے ساڈی پکار دے اندر اگر شوق ہوے اللہ ذو جلال ضرور ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لے گا میرے بھائی پتہ چلیا جڑا بندہ اپنی عبادت اندر شوق پیدا کر لیندا ہے جڑا بندہ اپنی عبادت دے اندر جذبہ پیدا کر لیندا ہے جڑا بندہ اپنی عبادت دے اندر رغبت پیدا کر لیندا ہے اللہ ذو جلال او دے ناممکن کمالوں ممکن بنا دیندے نے اور اللہ ذو جلال نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خود حکم دیتا فرمایا میرے سونیا نبیا فائزا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اے میرے سونے نبی سارا دن لوگاں نو دعوت و تبلیغ کر کر کے جدوں تھک جاؤ سونیا جی کوئی تھوڑا جا ٹائم مل جائے تے سانو پکار لیا کرو ساڈے ول رغبت کرو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ جدوں فارغ ہوو تے ساڈے ول رغبت کرو اللہ سونیا میں اللہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب نو پھر پکارنا شروع کر دیتا اللہ ذو جلال دیاں عبادتاں اور زیادہ کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ ذو جلال دا ذکر اور زیادہ کرنا شروع کر دیتا حدیث کے اندر لکھا ہے نسائی شریف کی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات کا ٹائم ہے سونے نبی مسجد کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آ کے نماز دے اندر کھڑا ہو جانا ہاں سونے نبی سورہ بقرہ دی تلاوت کرن لگ پئے اللہ دے نبی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیندے نے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں تے دل وچ سوچیا اللہ دے نبی تقریباً 100 آیتاں پڑھ کے تے رکوع کر لین گے لیکن سونے نبی قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے نے حضرت حذیفہ فرماتے نے میں سوچیا ہو سکتا ہے اللہ دے نبی 200 آیتاں پڑھ کے تے رکوع فرما لین گے لیکن اللہ دے نبی تلاوت کرتے جا رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں سونے نبی نے سورہ بقرہ مکمل کی تھی اس تو بعد سورہ آل عمران شروع کر لیں سورہ آل عمران بھی مکمل کی تھی سورہ نساء شروع فرما لیں سورہ نساء مکمل کی تھی تقریباً 5 سپارے بندے نے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سونے نبی نے 5 پارے ایک رکعت کے اندر تلاوت فرمائے سبحان اللہ سونے نبی دیاں عبادتاں نے جدوں میرے نبی اس طرح عبادتاں کرن لگ پئے اللہ ذو جلال نو اپنے نبی تے ترس آ جانا
तो जिब्रील नूं रवाना कर दिता, ऐ जिब्रील जा जा मेरे नबी दे कोल जा, मेरा नबी ते सारी सारी रात इबादत दे अंदर ही गुजार देंदा है, मेरे नबी ते इबादतां कर कर के उन्हां दे पैर सुज गए, जा मेरे नबी दे कोल चला जा, ऐ मेरा कुरान ले जा। अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। सुभान अल्लाह। सारे नबी सारी सारी रात इबादतां के अंदर ना गुजार दिया करो, सोने नबी कोई आराम भी कर लिया करो, सारी सारी रात इबादत के अंदर ना गुजारिया करो। और इन्हां दी तर्जमानी करने वाले ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी, फरमाते ने कटन रातां मुसल्ले थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटन रातां मुसल्ले थे, कटन रातां मुसल्ले थे। ऐ मेरे सोने नबी सारी सारी रात इबादतां ना करया करो, कटन रातां मुसल्ले थे, खलोतियां पैर सुज जावन और खुदा आके न जागितना, इबादत एहो जी होवे और जेड़े कंडे सुटन राह विच उन्हां दियां गठड़ियां जावे, मुहब्बत नाल बख्शावे, लियाकत एहो जी होवे। ऐ मेरे नबी सारी सारी रात इबादत अंदर ना गुजार दिया करो, मेरे आका इस्लाम सारी सारी रात इबादत अंदर गुजार देंदे। मेरे भाई सानू भी चाहिए असी भी अपनी इबादत अंदर शौक पैदा करिए। सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब करीब है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोशी के अंदर ने आपने इस्लाम दे बेहोशी तारी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो होश आई आका अलैहिस्सलाम पूछते ने क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, सहाबा कहते ने सोनिया महबूबा होनिया ताजीरूना का या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी सहाबा ते तुहाडा इंतजार कर रहे ने, अल्लाह दे नबी आउण ते सानू नमाज पढ़ाउण। इन्नी गल करदे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते बेहोशी तारी हो जाती है, फिर कुछ देर बाद होश आउंदी, सोने नबी पुछदे ने असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? जवाब मिलता है हुम यंतज़िरूना का या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल दे सहाबा ते तुहाडा इंतजार कर रहे ने, अल्लाह दे नबी आउण ते सानू नमाज पढ़ाउण। इन्नी बात नबी अलैहिस्सलाम सुनदे ने, सोने नबी ते फिर बेहोशी तारी हो जाती है, तीसरी मरतबा होश आई, आका पुछदे ने असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? जवाब देता है हुम यंतज़िरूना का या रसूल अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल फरमाते ने, गुस्ल फरमा के ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना लिया और दूसरे सहाबी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अपने चचा ना लिया। इन्हां दोनों सहाबियां दे सहारे कंधियां ते हाथ रख के सोने नबी मस्जिद की तरफ चल पैंदे ने। और हदीस के अंदर लिखा है सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा दे कंधियां दे सहारे चलते आ रहे ने और हदीस के अल्फाज ने वाली जलाओ, सोने नबी दे कदम मुबारक जेड़े ने वाली जलाओ तकुतानी अलल अर्ज़, सोने नबी दे पैर जमीन ते घिसटदे हुए आ रहे ने, सोने नबी को चलिया नहीं जा रहा, मेरे आका दे कदम जमीन ते लकीरां बनाते आ रहे ने, लेकिन फिर भी मेरे नबी मस्जिद के अंदर आउंदे ने। ये सोने नबी दा शौक इबादत है, मेरे भाई सानू भी अपनी इबादत के अंदर शौक पैदा करना चाहिए है। इतने सोने नबी दा इबादत का शौक है। आओ जरा सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन
انہاں دا شوق عبادت بھی سماعت فرما لو صحابہ نو کس قدر شوق سی اللہ دی عبادت کرن دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی تشریف فرما لے صحابہ بھی تشریف فرما لے میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے سارے صحابہ خاموش نے حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے فرماتے ہیں سونیا محبوبہ میں اج روزہ رکھیا ہویا ہے نبی علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تواڈے وچوں اج کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں کسی بیمار کرسی کیتی ہوئے سارے صحابہ خاموش نے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سونیا محبوبہ میں آج ایک بیمار کرسی کر کے آیا پھر نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تواڈے وچوں اج کسی بندے نے کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے سارے صحابہ خاموش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میں آج ایک مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے پھر میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تواڈے چوں اج کسی بندے نے کسی مومن مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میں ایک مومن آدمی ایک مسلمان بندے دا جنازہ بھی پڑھیا ہے میرے سامنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے ابوبکر صدیق جس بندے کے اندر اتنیاں خوبیاں ہون جس بندے نو نیکی دا اتنا شوق ہوئے جس بندے نو نیکی دا اتنا ذوق ہوئے اتنی رغبت ہوئے اللہ ذوالجلال ایسے بندے تے جنت نو واجب کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نیکی دا جذبہ نیکی دا شوق نیکی دی رغبت اپنے دل اندر پیدا کر لینا میرے بھائی اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ایک جنگ کا موقع ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے میرے صحابہ آؤ چندہ لے کر کے آؤ اپنے اپنے مال کے بچوں حسب توفیق چندہ جمع کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع تے میرے نالوں سبقت لے جاندے نے ہر موقع تے میرے نو کے لنگ جاندے نے اج پتہ چلے گا ابوبکر اگے لنگدا ہے یا حضرت عمر میرے نالوں کے لنگدے نے یا میں سبقت لے جانا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر جاندے نے اپنے گھروں سامان لیندے نے ایک بڑی ساری گنڈ بن کے سونے محبوب علیہ السلام دی خدمت اندر آ جاندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے عمر کی لے کے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے محبوبہ اپنے گھر دا ادھا سامان تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے تھوڑی جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا سامان لے کے چھوٹی جی گھنٹ بنی ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق بھی نبی علیہ السلام کی خدمت اندر آ گئے سونے محبوب پوچھتے ہیں پیارے ابوبکر تسی کی لے کے آئے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا جا سامان سے ملا ہے میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابوبکر گھر بھی کچھ چھٹ کے آئے ہو جب سارا ہی سامان لے کے آ گئے ہو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سونیا محبوبہ کار اللہ تے دا رسول چڑھ آیا وا جو کچھ ہے سارے دا سارا تواڈی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تے کہنے لگے اے عمر تو ساری زندگی جو مرضی کر لے حضرت ابوبکر کو تے نہیں کر سکتا سبحان اللہ یہ ہے جذبہ نیکی دا شوق میرے بھائی سانو بھی چاہیے ہے اسی میں اللہ ذوالجلال دی عبادت کے اندر شوق پیدا کریے نیکی دی اپنے دل کے اندر رغبت پیدا کریے تاکہ اللہ ذوالجلال سانو کل قیامت والے دن کامیابیاں عطا فرما دے تو میرے بھائی اسی طرح حضرت ایک نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے جیسے آدمی کا واقعہ تو سناواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس آپ کے چچا عباس کا بیٹا اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی نبی علیہ السلام کے نال حضرت عبداللہ بن عباس کی ڈبل رشتے داری ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے
کہ آ کے دیکھا رات گزارن واسطے آئے کہ دیکھا سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کس طرح عبادت کرتے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر تشریف لے آئے تاکہ میں دیکھا اللہ دے نبی رات نو کیڑا کیڑا عمل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جدو میں نبی علیہ السلام دے گھر پہنچیا میں جا کے لیٹ جانا وا. نبی علیہ السلام بھی گھر آئے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں. لیکن چھوٹا جا بچہ 6-7 سال کا بچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جاگتا رہا دیکھا نبی علیہ السلام کدوں اٹھتے ہیں تے کی کرتے ہیں کہتے ہیں سونے نبی کچھ دیر بعد اٹھے سونے نبی نے وضو فرمایا مسواک کیتے قرآن دی آیتاں پڑھیاں تے سونے نبی مصلی تے آ کے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی نماز پڑھنا شروع کر دیندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی وضو کیتا تے سونے نبی علیہ السلام دے نال آ کے کھڑا ہو جانا. سونے نبی نے 2 رکعتاں ادا کیتیاں 2 رکعتاں پڑھیاں تے سونے نبی بستر تے آ جاندے نے آ کے سو جاندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں جاگدا رہا دیکھا نبی علیہ السلام ہور کیڑا عمل کرتے ہیں. فرماتے نے تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ السلام دوبارہ جاگے جدوں دوبارہ اٹھے تے قرآن دی آیتاں تلاوت فرمائیاں اور پھر سونے نبی نے مسواک کی تھی دوبارہ پھر وضو کیتا تے مصلی تے آ کے کھڑے ہو جاندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی وضو کر کے دوبارہ نبی علیہ السلام دے نال کھڑا ہو جانا وا. سونے نبی نے 2 رکعتاں ادا فرمائیاں پھر جا کے سو جاندے نے. پھر کچھ دیر سوندے تے پھر دوبارہ جاگے پھر اٹھ کے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں پھر مسواک کیتی تے وضو کیتا مصلی تے آ کے کھڑے ہو جاندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساری رات اس انتظار کے اندر رہا اللہ دے نبی دے معمول نو دیکھا سونے نبی رات نو کیڑا کیڑا عمل کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس طرح بار بار سوندے تے بار بار جاگدے ساری رات سونے محبوب نے اسی طرح ہی گزار دیتی. اسی سونے تے ساری رات سوتے ہی رہتے ہیں دن چڑھ جاتا ہے فجر کی نماز کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے اسی سوتے ہیں لیکن سونے نبی بار بار سوندے حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تہجد کی ساری نماز قیام اللیل کر سکتے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند اس طرح کہ اللہ ذو جلال میرے تے راضی ہو. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جذبہ انہاں دا شوق انہاں دی رغبت نیکی دے متعلق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی نیکی کرتے اسی کو نیکی کرتے. اسی طرح ایک اور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام دے کول آیا نبی علیہ السلام نے مینوں کہا اے میرے صحابی قرآن پاک کو 3 دنوں کے اندر مکمل کریا قرآن پاک 3 دنوں کے اندر روز کا 1 پارہ پڑھیا کر. صحابی کہندے نے یا رسول اللہ میں اس تو زیادہ قرآن پڑھن دیاں طاقتاں رکھنا وا. سونے بابو فرماندے نے میرے صحابی پھر اس طرح کر لینا 20 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیا کر. صحابی کہندے نے سونے بابو پا اس تو بھی زیادہ طاقتاں رکھنا وا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی پھر اس طرح کر 15 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیا کر. صحابی کہندے نے سونے اور زیادہ طاقتاں رکھنا وا اس تو بھی زیادہ پڑھ سکنا وا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر 10 دنوں کے اندر مکمل کر لیا کر. کہندے نے سونے محبوبہ اور زیادہ پڑھ سکنا وا. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی پھر اس طرح کر لے 7 دنوں کے اندر قرآن نو مکمل کر لیا کر. صحابی کہندے نے سونے محبوبہ اور زیادہ طاقتاں رکھنا وا. آقا فرماندے نے میرے صحابی پھر اس طرح کر قرآن پاک نو 3 دنوں کے اندر مکمل کر لیا کر. کہندے نے سونے محبوبہ اور زیادہ طاقتاں رکھنا وا. میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے 3 دنوں تو پہلے قرآن مکمل کیتا انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں. مطلب کہ 3 دنوں تو پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا. اے میرے صحابی 3 دن یعنی روز کے 10 پارے اس تو زیادہ نہیں. پھر تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کا معنی مفہوم بھی سمجھنا ہے. قرآن سانو کی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ کیجیے کی پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سانو کی حکم دے رہے ہیں اسی اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن انہوں سمجھنا انہوں پڑھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا پسند کرتا ہوئے جو فلاں بازار کے اندر جائے اور تو 2 اٹھنیاں بغیر کسی گناہ تو
بغیر قیمت تو 2 اونٹنیاں لے کے اپنے گھر آئے. سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پسند کرتے. میرے سونے محبوب علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ مسجد کے اندر جانا, مسجد کے اندر جا کے قرآن دیا 2 آیتاں سیکھ لینیاں. یہ دنیا جہان دے اونٹ نے نا یہاں 2 اونٹاں دے نالوں بہتر, 2 سرخ اونٹاں دے نالوں. سرخ اونٹ اس دور کے اندر بہترین سواری سمجھی جاتی ہے. اس طرح آج اسی بازاروں لینڈ کروزر بہترین سواری ہے نا, اس دور کے اندر سرخ اونٹ بہترین اونٹ بہترین سواری سی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دیا 2 آیتاں سیکھ لیتا ہے ان کو اللہ سبحانہ جلال اس طرح ہے کہ جس طرح اس کو بندہ وہ بازار کے اندر گیا اور فری مفت 2 اونٹنیاں لے کے گھر آ گیا. تو فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن دیا 3 آیتاں سیکھ لے وہ 3 اونٹنیاں دے نالوں بہتر ہے. جڑا 4 5 اس طرح جتنے فرمایا جتنی آیتاں سیکھ لو گے اتنے اونٹاں دے نالوں بہتر ہے. تو میرے بھائی قرآن نو صرف پڑھنا ہے نہیں بلکہ قرآن نو پڑھ کے وہ معنی مفہوم سمجھ کے عمل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ جلال سانوں کی حکم دے رہے ہیں. تو میرے بھائی میرا اصل موضوع جڑا میں جو بیان کر رہا سی کہ اسی اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کریے, اپنی عبادت کے اندر اسی رغبت پیدا کریے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ جلال سانوں کامیابی عطا فرما دے. اور اسی طرح ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ, نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے, دیکھا کہ مسجد کے 2 ستونوں نے رسی بندھی ہوئی. میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے صحابہ اے رسی لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس وجہ تو کی مسئلہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہاڈی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے رسی بنی ہے, رات اللہ کی عبادت کردیاں نے, جو تو عبادت کردیاں تھک جاندیاں نے اس رسی کا سہارا لے کے کھڑیاں رہندیاں نے اور اللہ سبحانہ جلال کی عبادت کردیاں. یہ ہے صحابہ علیہ السلام کا جذبہ عبادت, جذبہ انہوں کا شوق عبادت, انہوں کی رغبت عبادت. تو میرے بھائی سانوں بھی چاہیے ایسے کہ اپنی عبادت اندر رغبت پیدا کریے, شوق پیدا کریے, جذبہ پیدا کریے تاکہ اللہ سبحانہ جلال ساری عبادت کو قبول فرمائے. اور آپ تمہیں امام کا واقعہ سناواں. حضرت امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم نے, بہت بڑے محدث نے, بہت بڑے امام ہیں. اور امام صاحب کے گھر کے اندر ایک انہوں کی والدہ ہے اور ایک انہوں کی ہمشیر ہے, 3 افراد نے گھر. تو امام صاحب نے اپنے گھر کے اندر رات ہے نا جی رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا, رات کے 3 حصے کر لے. تو جڑا پہلا حصہ سی رات کا پہلے حصے کے اندر امام صاحب کی جی ہمشیر ہے نا اللہ کی عبادت کرتی, ذکر و اذکار کرتی, قرآن دیا تلاوت کرتی. جو پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو امام صاحب کی ہمشیرہ اپنی والدہ کو جگا دینی ہے. امام صاحب کی والدہ پھر جاگ کے اللہ کا ذکر کرتی, نفل و نوافل ادا کرتی, عبادت کرتی, قرآن کی تلاوت کرتی. جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا نا تو امام صاحب کی والدہ امام صاحب کو اٹھا دینی ہے, جگا دینی ہے, کہتی اٹھو بیٹا تہجد کا ٹائم ہونے والا, اٹھو اللہ کو یاد کر لو. تو پھر امام صاحب پھر کی کرتے, اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, ذکر و اذکار, نفل و نوافل, قرآن کی تلاوت کرتے, کردیا سکو فجر کی اذان. یعنی ساری رات عبادت کے اندر گزر جاتی, ساری رات ایک لمحہ, 1 منٹ, 1 سیکنڈ کے ساری کے کرتے تو قرآن کا ذکر کی آواز نہ آ گئی. یہ ہے اللہ والے کا جذبہ, انہوں کا شوق عبادت کا. تو میرے بھائی اپنی عبادت کے اندر رغبت پیدا کریے, اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کریے. آج لوگ علماء کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچہ بڑی ضد کرتا ہے, یہ بچہ ان کو دم کر دو, کوئی تمیز بنا دو. تو میرے بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے گھر کا ماحول دیکھیے, سارے گھر کا ماحول کس طرح کا وا. سارے گھر کے اندر کتنے فحاشی, بے حجائی, بنیادی تے نہیں. سارے گھر کے اندر کیبل ساری رات چلتی رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج آپ کے صحابہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دیں اور اسی ساری رات فیس بک سے گزار دی, ٹی وی کے اگے گزار دیجیے. اگر ٹائم نہیں سارے کو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, ذکر و اذکار کرنے کا ٹائم نہیں, سارے کو نفل و نوافل ادا کرنے کا ٹائم نہیں. لیکن وہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہ جنہوں نے اگر اللہ کی عبادت کے اندر کوئی بڑی تو بڑی قیمتی چیز میں اگر کوئی رکاوٹ بنی نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے انہوں صحابہ نے اس چیز کو اللہ کے رستے کے اندر وقف کر دیتا. بولتا ہے امام مالک کی روایت ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی نے اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک یہ دیکھتے ہیں ایک چڑیا اڑتی آئی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگوں دی گزرتی ہے. یہ چڑیا باہر جان کا رستہ تلاش کر رہی ہے. چڑیا اڑ رہی کدی سجے تے کدی کھبے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر اس چڑیا تے پہ جاندی ہے. حضرت ابو طلحہ اس چڑیا نو دیکھ رہے ہیں. چڑیا کدھر جا رہی ہے. نظر چڑیا تے رہی. کچھ دیر بعد کیا ہے میں تے نماز پڑھ رہا سی. جدوں نماز پر توجہ ہوئی تے نماز بھول گئے. پتہ نہیں کنیاں رکعتاں پڑھیاں کہ کیڑی رکعت دے اندر سی. نماز نو مکمل کیتا فارغ ہوئے. سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آ گئے. آگے کہندے نے سونیا محبوبہ او فلاں جگہ تے جڑا میرا باغ ہے اللہ دے نبی جی گواہ بن جاؤ او باغ میں اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وجہ کی بڑی کہ میری نماز کے اندر خلل پیدا ہویا. وہ باغ اتنا قیمتی اللہ کے رستے کے اندر. اور اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے. وہ بھی اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہا سی تے پھل کھجوراں تے انگوراں دا باغ پک کے تیار ہو چکے. نماز کے اندر انہاں دی نظر کتے کھجوراں ول پئی. کھجوراں تے خوشی رٹک رہے ہیں تے دل دے وچ بڑا خوش ہوئے. تے جدوں دیکھیا دوبارہ توجہ کی میں نماز پڑھ رہے سی. نماز بھول گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے آ کے کہنے لگے حضرت جی اے میرا فلاں باغ جڑا ہے نا یہ میں اللہ کے رستے اندر وقف کرتا ہے. جتھے مرضی نو تقسیم کر دیں. سبحان اللہ. روایت اندر لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ نو بھیجیا. اس کی قیمت لگوائی 50,000 درہم کا باغ بھیجی اس دور کے اندر. اور اس باغ کا نام 50,000 ہے. مشہور ہو گیا کہ اب باغ جڑا ہے 50,000. تو میرے بھائی سانو چاہیے کہ اسی اپنی اللہ سے جلال کی عبادت کریے. وہ دے اندر ایک جذبہ ایک رغبت ایک شوق ہوئے تاکہ اللہ سے جلال ساری اس عبادت کو قبول فرما لیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا ٹائم ہوتا سی نا اذان ہوتی سی نبی علیہ السلام ساڑھے وچ اٹھ کے اس طرح چلے جاتے سی جس طرح سانو جان دے سانو پہچان دے. ایک اسی اپنی دکانداری چلائی جانے ہیں اپنا کاروبار چلائی اذان ہو گئی نماز بھی ہو گئی کوئی فکر نہیں کوئی ٹینشن نہیں. اللہ سے جلال سانو سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.